ایمان کا مقام، ایمان کی عظمت، ایمان کی حرارت، ایمان کی حلاوت آج سمجھانے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں یہ ایمان لے کر کے جائیں گے جو آج ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے پاس ایکسیپٹڈ ہوگا؟ نہیں، اللہ قبول کرے گا ایسا ایمان جو آج ہمارے پاس ہے۔ جس ایمان کے اندر اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ نہیں، جس ایمان کے لیے اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے چند منٹ قربانی دینے کا نام تک موجود نہیں، وہ ایمان لے کر اللہ کے پاس جائیں گے، کیا اللہ قبول کرے گا؟ نہیں، اللہ نے پہلے معیار بتا دیا ایمان کا کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان اے ابو بکر جیسے تم لائے ہو اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے، اے عمر جیسے تم لائے ہو، اے عثمان جیسے تم لائے ہو، اے علی تم لائے ہو، طلحہ زبیر تم لائے ہو، عائشہ خدیجہ فاطمہ تم لائے ہو، اس طریقے کا ایمان اگر یہ لوگ لے آئے فقد اہتدوا، پھر اللہ ہدایت کی گارنٹی دیتا ہے، تب یہ ہدایت کے اوپر ہے۔ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ ویسے جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ وہ جب ایمان لائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہ تھی جو ایمان کے راستے سے ہٹا سکتی، کوئی چیز نہ تھی جو ایمانی راستے سے انہیں ورگلا سکتی تھی۔ انہوں نے ایمان کے لیے کٹنا مرنا تو گوارا کیا، اپنے جسم کے بوٹی بوٹی کروا لیے، جسم کو مختلف ٹکڑوں میں منقسم کروا لیے، لیکن اللہ کی توحید میں ذرہ برابر بھی کبھی بھی شرک کرنا گوارا نہیں کیا، ایمان کے راستے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اس اسلام کے لیے کوئی کسی سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ ایمان کا مطلب سمجھتے تھے، وہ ایمان کا مفہوم جانتے تھے۔ آج بس ہم نام کے مسلمان، ہم نے بتایا نا ہم کو وراثت میں یہ ایمان ملا ہے، دادا مسلمان تھے، باپ ہو گئے، باپ ہوئے تو ہم ہوئے، اب آنے والی نسلیں بھی ہو جائیں گی۔ ایسے ہم ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔ ایمان کی مٹھاس کرنے کے لیے صحابہ کی زندگی پڑھنا، ان کے واقعات کو سننا ضروری ہے۔ یہ غلاموں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ ایک صحابی مصعب بن عمیر، سبوں نے نام سنا ہوگا، بڑے امیر تھے، ناز و نام میں پلا ہوا بندہ تھا، بڑے امیر، ان کے کپڑے دوسرے ممالک سے بن کر کے آتے تھے، ایک جوتا اگر پہن لیتے پھر دوبارہ وہ جوتا نہ چڑھاتے تھے، ملک شام یمن سے خاص کارخانے میں خاص دردی کے یہاں کپڑا تیار ہوتا اور ان کے پاس آتا، اور ایک خاص قسم کی اعلیٰ قسم کی خوشبو بھی لگایا کرتے تھے جس سے ان کی پہچان ہوتی تھی۔ خوشبو لگا کر جب گلیوں سے گزرتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مصعب بن عمیر کا گزر ہوا، اتنا ناز و نام میں پلا ہوا بندہ، لیکن ایمان دیکھیں، ایمان قبول کر لیں، ساری دولت لات مار دی، چچا نے بے دخل کر دیا جائیداد سے، چچا نے جائیداد سے بے دخل کر دیا، کوئی پرواہ نہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ دیا۔ اتنی دولت تھی کہ کپڑے باہر سے آتے تھے، لیکن انتقال کا وقت ہے، بتایا جاتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، انہیں کفنایا گیا، قبر میں اتارا جانے لگا تو ان کا کفن چھوٹا تھا، سر ڈھانپا جاتا تو سر پیر کھل جاتا، پیر ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا۔ بہرحال اللہ کے رسول نے سر ڈھانپنے کا حکم دیا اور پیر میں گھاس پھوس ڈال کر اسی طرح تدفین عمل میں آئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایمان کے لیے مصعب کی قربانی کیا کیا۔ ایک وہ ناز و نام میں پلا ہوا بندہ جو اعلیٰ قسم کا کپڑا پہنتا ہوا، ایک بار پہن لے جو جوتا پھر پیر میں نہ ڈالتا، جس کی خوشبو الگ پہچان ہوتی، لگا کر نکل جاتے لوگ سمجھ جاتے مصعب کا گزر ہوا، لیکن ایمان لے آئے تو جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو ٹاٹ کے لباس میں اللہ کے رسول نے دیکھا تو کہا مصعب بن عمیر کے لیے کہ انہیں کچھ نہ، ایمان کی دولت لے کر کے آیا، سب کچھ قربان کر دیا، اسلام کے لیے مصعب نے سب کچھ قربان کر دیا،
ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. ایمانی حرارت دیکھیے اس زمانے میں کس قدر ہوا کرتی تھی جو آج ہمارے اندر نہیں ہے. ابو دہدہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس, کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کھجور کا درخت فلاں شخص کا ہے, اس سے کہیے کہ مجھے یہ کھجور کا درخت دے دے, میں اس کے سہارے ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ بھائی یہ کھجور کا درخت تم دے دو, یہاں فلاں بندہ آپ کا فلاں اللہ کا بندہ ہے, وہ اپنی دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہے اور اس کے بدلے جنت میں درخت لے لو. اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے نبی نے کسی سے کھجور کا درخت مانگا اور اس نے انکار کر دیا. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 باغات تھے, دونوں میں بہت زیادہ کثرت سے ہر سال پھل آیا کرتے تھے اور ابھی پھل کا سیزن تھا. ابھی باغات کے اندر پھل پک کر تیار ہوئے تھے, لیکن جیسے ہی حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کا درخت چاہتے ہیں اور اس درخت کو اللہ کے رسول کے لیے منع کر دیا گیا, حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور اس درخت کے مالک سے کہتے ہیں میرے باغ کے عوض میں تم یہ کھجور کا درخت مجھے عنایت کر دو, مجھے دے دو, اور اس کے بدلے تم میرا پورا باغ رکھ لو جس کے اندر کئی 100 درخت موجود ہیں اور ان درختوں کے اندر پھل لدے ہوئے ہیں, 1-2 دن میں پھل ٹوٹنے والے ہیں. اس کے باوجود بھی دنیا کا خسارہ اسی لیے متحدہ کر رہے ہیں تاکہ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے, جنت میں کھجوروں کے گچھے نصیب ہوں, جنت میں کئی باغات انہیں نصیب ہوں. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اس آدمی کو اپنے باغ کے عوض میں اس آدمی سے میں نے وہ درخت لے لیا ہے, آپ یہ درخت قبول کر لیجئے اور کسی ضرورت مند شخص کو آپ دے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ حدیث میں اس طرح آتے ہیں کم من عتق ورداح لأبی دہدہ فی الجنہ, کتنے خوشی ابی دہدہ کے لیے جنت میں, کتنے خوشی ابی دہدہ کے لیے جنت میں, کتنے خوشی ابی دہدہ کے لیے جنت میں. ابو دہدہ کے لیے جنت میں کئی خوشیوں کی بشارت اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارکہ سے کئی بار دی. ذرا تصور تو کرو میرے بھائیوں, پورا باغ صرف ایک درخت کے بالمقابل عنایت کر دیا کیونکہ وہ درخت رسول چاہتے ہیں. اللہ اکبر, ایمان میں کیسا جذبہ تھا, کیسی حلاوت تھی. بیوی کو کہہ رہے کہ نکل جاؤ, میں نے جنت میں کھجوروں کے بدلے یہ باغ اللہ کے رسول کو دے دیا ہے. اور بیوی بھی ایسی سنتی ہے تو سر نہیں پیڑتی, ارے اب کیا کریں گے, یہی ایک باغ تھا جس سے گزارا ہوتا تھا. کیا کہتے ہیں اگر جنت میں درخت کے عوض اگر یہ باغ آپ نے بیچ دیا ہے تو سودا گھاٹے کر کے. اللہ اکبر. ہماری عورتیں